نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجھے افسوس ہے کہ میری علالت کی وجہ سے 2 ہفتوں کا درس میں ناغہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب یہ سلسلہ بغیر کسی وقفے کے جاری رہے۔ ہم نے 2 نشستوں میں سورہ مدثر کی 30 آیات تک کا مطالعہ کر لیا تھا۔ جس طرح پچھلی مرتبہ آیات مبارکہ کی تلاوت قاری شاہد اسلام بٹ صاحب نے کی تھی، اسی طرح آج بھی وہ اپنی نہایت حسین قرأت میں آپ کو یہ آیات سنائیں گے۔ مناسب یہ ہے کہ وہ سأصلیہ سقر سے اپنی قرأت شروع کریں تاکہ مضمون کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ برقرار رہے۔ آیت نمبر 26 سے اس تلاوت کے بعد پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں عرض کر سکوں گا عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا،
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فما لهم عن التذكرة معرضين
فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. السلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. اس سے پہلے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو سب سے پہلی وحییں ہیں جو حضور پر ہوئی ہیں وہ جن صورتوں میں شامل ہیں ان کے بعض مضامین مشترک ہیں. سب سے پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، اس میں مزید 14 آیات اور ہیں، کل 19 آیات پر مشتمل ہے سورہ علق. دوسری وحی سورہ نون کی 7 آیات، 50 سے زائد آیات پر مشتمل ہے، وہ سورہ مبارکہ ظاہر ہے، بقیہ آیات بعد میں نازل ہوئی. تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی آیات 7 یا 10، بقیہ صورت بعد میں نازل ہوئی ہے، جس میں سے آخری آیت جو ہے جو پورے دوسرے رکوع پر پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ بعد میں نازل ہوئی. چوتھی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات اور بقیہ 50 سے زائد ہی آیات اس سورہ مبارکہ کی بھی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی، لیکن یہ کہ حسن ترتیب ایسا ہے اس میں کہ ان صورتوں میں مجموعی اعتبارات سے بھی نہ صرف وہ قدر مشترک ہے کہ ابتدائی آیات جو ہیں وہ ابتدائی وحیوں پر مشتمل ہیں، بلکہ بعض دوسرے مضامین بھی مشترک ہیں. مثلا ایک مضمون ایمان بالآخرہ، اس کے مختلف پہلو ہیں جو سورہ علق میں، سورہ نون میں، سورہ مزمل میں، سورہ مدثر میں آئے. میں اس وقت اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دوسرا مضمون جو قدر مشترک کے طور پر ہے وہ ہے مخالفین اور معاندین کے کردار کی وضاحت. اس کی میں آج قدر زیادہ تفصیل اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ
جدید مفسرین میں سے بالخصوص مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس معاملے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اور چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ربط رہا ہے، میں نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے، جہاں ان کی بات بہت اچھی معلوم ہوئی ہے اس کو بھی نمایاں کیا ہے، اسی کے منطقی تقاضے کے طور پر میں یہ بھی ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ان سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ ان کا کچھ رجحان یہ بن گیا، کیوں بن گیا یہ میں نہیں جانتا، کہ انہوں نے ان تمام معاندین کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کسی معین شخص کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ قریش کے سرداروں کے بارے میں مجموعی طور پر بات ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں حکمت قرآن کا ایک بہت اہم باب ہے جو کم سے کم ان کے معتقدین اور متوسلین کے لیے تو سر بمہر ہو گیا ہے کہ وہ ان کے لیے کبھی نہیں کھلے گا، جو انہیں حرف آخر سمجھتے ہیں تفسیر قرآن کے ضمن میں۔ ظاہر بات ہے، یہ فطری سی بات ہے، جو ان کے تلامذہ ہیں انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی سے پڑھتے ہیں، انہی سے ان کا ذہن بنا ہے، تو ان کے لیے وہ گویا کہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور وہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم باب ہے حکمت قرآنی کا۔ اس باب کا عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے، وہ شعر جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ اس شعر کو یہاں اس اعتبار سے اپنے ذہن میں ٹانک لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے بھی سب برابر نہ تھے، اور آپ پر ایمان لانے سے انکار کرنے والے بھی سب برابر نہ تھے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ نہیں سمجھیں گے کہ ان میں فرق ہے مراتب کا، مرتبے کا، مقام کا، لیول کا، تو اور تو کسی کو نقصان نہیں ہوگا، خود آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی فکر میں ایک گوشہ جو ہے بڑا تشنا رہ جائے گا۔ جیسے ہمیں معلوم ہے جو لوگ ایمان لے آئے ظاہری طور پر، قانونی طور پر، ان میں بدترین لوگ بھی تھے، منافقین، جو بدترین ہیں۔ قرآن مجید میں جتنا غضب کے منافقین پر بھڑکتا ہے اتنا کھلے کفار پر نہیں بھڑکتا اللہ کا۔ قانوناً وہ مسلمان تھے۔ پھر ان میں سے جو لوگ آگے بڑھیے صادقین تھے، سچے تھے، لیکن ضعفاء تھے، کمزور تھے۔ ہر طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ حضور کی وہ حدیث میں نے کل بھی جمعے میں بھی سنائی تھی کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے، تو یہ فرق بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ایمان میں سچے تھے، منافق نہیں تھے۔ پھر منافقین میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، سب برابر نہیں تھے۔ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج کی طرح کوئی فرسٹ سٹیج پر تھا، کوئی سیکنڈ سٹیج پر تھا، کوئی تھرڈ سٹیج پر تھا۔ ان سے آگے آئیے تو ضعفاء تھے، کمزور تھے سچے مخلص۔ ان سے آگے آئیے تو جو پختہ اور قوی عقیدے والے اور پورے ایمان والے تھے، ان میں بھی فرق براتری۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے بعد وہ ہیں والذین اتبعوہم بإحسان۔ قرآن ان میں ایک اور فرق قائم کرتا ہے، وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے جہاد اور قتال کیا اور انفاق کیا، وہ درجے میں برابر نہیں ہے ان کے کہ جو بعد میں ایمان لائے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ تو یہاں پر بھی نامعلوم کتنے مدارج ہیں، کتنے مراتب ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ایمان نہیں لائے، اب وہ قانوناً لائن کے اس طرف کھڑے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے انتہائی تعاون کیا حضور کے ساتھ، ایمان تو نہیں لائے لیکن مخالف نہیں تھے، معاون تھے۔ اس طائفے اور اس گروہ میں سر خیل جو ہے ابو طالب ہے، آخری وقت تک ڈھال بنا رہا ایک شخص، پورے خاندان کی پشت پناہی جو ہے ابو طالب کے حوالے سے حضور کو حاصل رہی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے ہیں، قریش کو یہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان تو نہیں لائے، قانوناً تو دائرے سے باہر کھڑے ہیں، لیکن موافق ہیں، مخالف نہیں ہیں، معاون ہیں۔
پھر جو ان میں سے مخالفین تھے، اب ان میں 3 درجے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ ان میں بھی کچھ بہتر کردار کے لوگ بھی تھے۔ مثلا ان میں جو بہترین کردار ہے، ان میں اس کے لیے نمائندہ ہے ابو جہل۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی لوگوں کو، اور بڑی آسانی سے یہ کڑوی گولی حلق سے نیچے نہیں اترے گی کہ ابو جہل کے لیے بھی کوئی کلمہ خیر کوئی شخص کہہ سکتا ہے۔ مخالف انتہائی شدید، حضور کا دشمن، لیکن یہ کہ کچھ پہلو اس کی شخصیت میں خیر کے تھے۔ مثلا بخیل نہیں تھا۔ اس نے بات بھی کہی ہے تو یہ کہی ہے کہ ہماری اور بنو ہاشم کی مسابقت جاری تھی۔ صاف صاف کہا ہے کہ میں کیسے ایمان لے آؤں، جب اس نے اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بولتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اتنی بڑی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، تو کم سے کم اس معیار پر تو ابو جہل بھی پورا اتر رہا ہے۔ پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس نے کہا ہماری اور بنو ہاشم کی مسابقت تھی، مقابلہ تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے فیاضیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے دسترخوان طویل کیے، ہم نے ان سے طویل کر دیے۔ اب اگر ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ give the devil is due، اسے کم سے کم اس کی سچائی کا آپ کریڈٹ دیجیے۔ آئیں بائیں شائیں نہیں کیے، اس نے صاف صاف بات کر دی۔ وہ کردار ہے جو سورہ علق میں زیر بحث آیا ہے۔ دوسرا کردار، دوسری انتہا پر بدترین کردار، اب وہ مجھے آج جب سوچ رہا تھا تو ذہن میں آیا تھا، ہماری کولوکیل لینگویج جو ہے، یہ مغربی یوپی اور مشرقی پنجاب کی امبالہ ڈویژن کی کولوکیل اردو ایک ہے، گھریلو استعمال کی، اس میں کسی چیز کے انتہائی خیر سے خالی ہونے کے لیے ایک مثل ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فضلے ہیں تو فضلہ گائے کا گوبر جو ہے وہ کسی نہ کسی کام تو آتا ہے، اس کو لیپنے کے کام میں لاتے ہیں، اس کا اپلا بناتے ہیں، جلاتے ہیں، تو فضلے بھی سب برابر نہیں ہیں۔ تو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے گو در گو بلی کا گو، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا۔ یوں سمجھیے کہ اس کی بالکل مصداق جو ہے وہ ابو لہب کی شخصیت، بدترین انسان، بزدل بھی تھا، بخیل بھی تھا، خسیس بھی تھا، کمینہ بھی تھا، چور بھی تھا۔ اپنے معاشرے میں وہ چور مشہور تھا، غزال زریں کا چور۔ اس نے بیت اللہ کے بیت المال سے ایک کبھی چڑھایا گیا ہوگا کسی بڑے آدمی نے، ایک ہرن، سونے کا بنا ہوا ہرن، وہ چڑھا دیا، وہ اب اس کے خزانے میں تھا، وہاں سے چرا لیا۔ مشہور تھا یہ، جیسے ایک زمانے میں صدر ایوب صاحب کے دور میں ہمارے ہاں ایک صاحب کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا چینی چور۔ یہ کچھ شخصیتوں کے ساتھ معاشرے میں، اب وہ صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ لگ جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ شخص اپنے معاشرے میں بدنام تھا، یعنی کوئی خیر سرے سے نہیں۔ بزدل اتنا تھا کہ جنگ بدر میں جانے کی ہمت نہیں کر سکا، اپنی جگہ پر 2 مرسنریز بھیج دیے تھے، 2 کرائے کے سپاہی، لو بھائی میری جگہ یہ، پیسے تو تھے اس کے پاس، خود جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس کا تقابل کیجئے ابو جہل سے کہ ڈٹ کر مقابلے میں آیا، اپنی جان دی ہے ایک نظام باطل کے لیے، باطل عقائد کے لیے، لیکن یہ کہ جس طرف بھی تھا کھل کر تھا، صاف تھا، کھلم کھلا تھا، بدل و جان تھا، اس کے اندر کوئی منافقت اس پہلو سے نہیں تھی، سیدھا سیدھا کھلم کھلا۔ ان دونوں کا کے درمیان اب یہ جو دوسری شخصیت ہے جو میں نے دوسری انتہا کی بتائی، اس پر پورے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ پوری ایک سورت ایک شخص کے کردار پر ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کا غضب جو بھڑک رہا ہے، اس آیت کا تو صوتی آہنگ ہی ایسا ہے کہ لرزا دینے والا، تو اس پر ایک درمیان کا کردار ہوتا ہے۔ یہ درمیان کے کردار کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اصل میں سورہ نون اور سورہ مدثر، ان دونوں میں وہ درمیانی کردار ہے۔ یہ درمیانی کردار یوں سمجھیے کہ یہ کفر کے اندر کے منافق ہیں۔ یہ وہ کردار تھا کہ جس پر حق واضح ہو گیا، منکشف ہو گیا اور قبول کرنے کے قریب تک آ گیا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔
لیکن یہ کہ وہ جو سیادت اور چودراہٹ اس کی جو پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی تھی اس کی بنا پر وہ پھر وہاں سے محروم ہو گیا۔ انا یوفکون، کہاں سے اچکائے لیے جا رہے ہیں، کہاں سے پلٹائے جا رہے ہیں، کہاں تک یہ جا پہنچے تھے۔ یہ کردار وہ ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے ہر معاشرے کے اندر، جس کو آپ انگریزی میں آج کل تعبیر کرتے ہیں سٹیٹس کو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے برقرار رہے، بابا یہ انقلاب کی بات نہ کرو، بس امن رہے۔ آپ کا سارا کاروباری طبقہ یہ چاہتا ہے بدترین یہاں پر آمریت ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، فضا ٹھیک ہونی چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، دھندا چلنا چاہیے، اللہ خیر سے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کوئی آمریت ہے کہ جمہوریت ہے کہ شیطنت ہے کہ کوئی اور ملکیت ہے، کوئی نہیں، امن ہو، سکون ہو، دھندا چلے، پیسہ بنے، اللہ اور خیر سے۔ یہ جو مہاجنی ذہنیت ہے جو ہر وقت مصلحت کو پیش نظر رکھتی ہے، ان کو اصل میں سب سے زیادہ تکلیف اس سے ہوتی تھی کہ یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، ایک وقت میں ہمیں بھی طے کرنا پڑے گا یا ادھر یا ادھر۔ اور اس وقت انسان کے لیے ظاہر بات ہے کہ خود منافقین کا کردار بھی تو یہی تھا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی دیکھو ذرا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کیا پتہ کدھر کو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اہل ایمان کو فتح ہوتی ہے یا ان کفار کو فتح ہوتی ہے، تو ذرا دونوں سے اپنے تعلقات رکھو، اگر ان کی جیت ہو جائے تو ان کے ساتھ، ان کی فتح ہو جائے تو ان کے ساتھ۔ تو جو منافقین کا کردار تھا مدینے میں، وہی کردار مکے میں ان لوگوں کا تھا جو حضور سے بھی ملتے تھے، اچھی باتیں بھی کرتے تھے، چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے تھے، خیر خواہی کے انداز میں آپ سے کہتے تھے دیکھیے محمد اتنی بھی سختی نہیں اچھی، اتنی ریجیڈیٹی بھی مناسب نہیں ہے، آپ تو بالکل ہی ان کمپرومائزنگ ہو رہے ہیں، آخر حالات کو دیکھیے، کچھ لے دے کر بات کر لیں، کچھ ان کی بات مان لیں، کچھ اپنی بات منوا لیں۔ اس طریقے سے یہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ انداز ہے در حقیقت، اور اس کا سرے گروہ، اس کا نمائندہ کردار جو ہے وہ ولید بن مغیرہ، جو یہاں تک پہنچ گیا کہ نہیں محمد کاہن نہیں ہے، نہیں محمد شاعر نہیں ہے، نہیں محمد جھوٹے نہیں ہیں، ساری چیزیں وہ کرتا جا رہا۔ ایک جگہ پر آ کر آخری سوال ہوا پھر کیا ہے؟ اب آخری مسئلہ تھا کہ یا تو وہ ایمان لائے یا پھر کوئی بہانہ تراشی۔ تو دیکھیے کتنا نقشہ کھینچا ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر ساصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ اس کا اندرونی کانفلکٹ جو ہے، اندر جو اس کے تصادم ہے، ایک طرف مصلحت بینی ہے اور ایک طرف یہ کہ حقانیت جو منکشف ہو چکی ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ یہ کشمکش ہے اندرونی کے جو اس وقت جس کا نقشہ قرآن نے اس خوبصورتی سے، اس فصاحت اور بلاغت سے الفاظ کے اندر ایک تصویر جو ہے کھینچ دی ہے، نقشہ بالکل سامنے آ گیا ہے۔ اب اس کو کہنا کہ یہ عام بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے، میں اس سے ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہی وہ کردار ہے جس پر کہ سورہ نون میں بات ہوئی، اور وہاں جو دوسرا پہلو میں نے آج آپ کے سامنے واضح کیا وہ کھل کر آیا ہے۔ اس نے چاہا تھا کہ کوئی لے دے کر معاملہ ہو جائے، مداہنت ہو جائے، تو حضور کو کیا حکم دیا گیا؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں، یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، یہ لے دے کر مصالحت کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بارگین ہو جائے، کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو جائے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم۔ یہ غضب، یہ جلال اور ایک شخص کا اس طرح پن پوائنٹ کیا جانا، اب اس کو بھی یہ کہا جائے کہ یہ جنرلائزڈ ہے، بس عام لوگوں کے بارے میں ہے، تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا بہت بڑی محرومی ہے، جس کے نتیجے میں اصل میں یہ اہم باب ہے حکمت قرآنی کا، جو سر بمہر ہو گیا ہے کم سے کم ان لوگوں کے لیے جو ان کے عقیدت مند ہیں۔ سب سے خطرناک کردار یہ ہوتا ہے مداہنت کی تلقین کرنے والے، بڑے مخلصانہ انداز میں مصالحت کا سبق پڑھانے والے، یہ مارے آستین ہیں۔
یہی بات چل کر مدینے میں ہوئی ہے. کچھ لوگ تھے اہل کتاب میں سے جو چاہتے تھے کہ مصالحت ہو جائے، اور حضور کو وارن کیا گیا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی اس دام ہم رنگ زمین میں کہیں آپ نہ آ جائیے گا، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے پیچھے نہ لگا لیں. یہ ماننے والے نہیں. یہ ہر انقلابی تحریک کا خاصہ، جن حضرات کے سامنے یا تو ہے ہی نہیں سرے سے، کبھی رہا ہی نہیں، یا اب کسی وجہ سے نہیں رہا، ختم ہو گیا ہے. یہ تحریکی عنصر جو ہے قرآن مجید کا، حرکی عنصر، ایک انقلابی، ایک تحریک کا ایک معاملہ جو اس کے اندر رچا بسا ہوا ہے، جو جن کے ذہنوں کے اندر وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، فہم قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کردار وہ ہے. بدترین کردار ابو لہب، بہترین کردار، اس پر تو تفصیلی گفتگو اس وقت تو بس ہضم کر لیجئے اسے کسی طریقے سے. ہضم نہ کرے تو ابھی کہیں ٹکا لیجئے، چلیے بعد میں اس پر گفتگو کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم وزن قرار دیا ہے عمر فاروق اور ابو جہل کو. دونوں کو پیش کیا، اللہ ان میں سے ایک کو ضرور قبول فرما لے. تو کوئی تو شخصیت کے اندر مشابہت ہے، کوئی وجہ. عمر فاروق کا بھی مزاج یہی ہے، مردانگی، شجاعت. دشمن ہے تو تلوار لے کر چلے ہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو ہم تن ساتھ ہیں. یہ منافقت نہیں، بیچ بیچ کی بات نہیں، یا ادھر یا ادھر، یہی کردار. اور پھر یہ کہ اس میں بہادری ہے، شجاعت ہے. حق کے لیے وہی بہادری، وہی شجاعت حق کے لیے استعمال ہو گئی، عمر فاروق بن گئے. اگر خدا نہ خواستہ ایمان نہ لاتے، قرائے فال ابو جہل کے لیے نکل گیا ہوتا، اللہ اسے منتخب کر لیتے، تو پھر وہ ابو جہل فاروق بن گیا ہوتا. وہ بلکہ اب تو ابو جہل نام نہ رہتا اس کا پھر، بلکہ ابو الحکم اس کا نام تھا اصل میں. اور یہ کہ یہ جو ہے محروم رہ جاتے. لیکن یہ کہ کیوں، آخر کوئی وجہ ہے، کوئی ایک توازن ہے کہ جس کی وجہ سے حضور پیش کر رہے ہیں. عمرو ابن ہشام، اصل میں عمرو نام ہے اس کا، ہشام کا بیٹا عمرو. تو ویسے وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمتوں کا باپ، بہت وہ سمجھا جاتا تھا بڑا حکیم اور دانا آدمی ہے. لیکن یہ کہ ابو جہل وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ککھڑ اور ہر وقت لڑنے بھیڑنے والا. یہی معاملہ حضرت عمر کا تھا. حضرت عمر بھی چلتے کو جب تک کندھا نہیں مار لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا. ایمان لانے سے پہلے جو ہے ان کا یہی تھا کشتی کا چیلنج. اور وہی چیلنج انہوں نے ہجرت کے وقت جب نکلے وہ چیلنج دیا ہے کہ جس کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، میں جا رہا ہوں ہجرت کرتا ہوا مدینے کی طرف، وہ آئے اس پہاڑی کے پیچھے مجھ سے مقابلہ کر لے. تو صاف صاف وہی انداز. تو حضور کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حکمت کا بہت بڑا خزانہ. الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. انسانوں کی مثال معدنیات کی سی ہے. جو جاہلیت میں ان میں سے بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوئے. جو جاہلیت میں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ بلی کا فضلہ جو ہے وہ تھے، وہ اسلام میں بھی آئے تو فضلے ہی رہے. وہ پھر منافق ہی بنیں گے، ان کے اندر خیر کہاں سے آ جائے گا. سونے کی اور ہوگی، آپ اس کو صاف کریں گے سونا بن جائے گا. چاندی کی اور ہے تو چاندی بنے گا. اگر لوہے کی ہے تو لوہا ہی بنے گا، سونا کیسے بن جائے گا. لہذا الناس کالمعادن، معدنیات کی مثال ہے لوگوں کی. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. ان میں جو جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین ہوئے. اور اس میں ایک روایت میں آگے الفاظ آتے ہیں اذا فقہوا، جب ان کو تفقہ بھی حاصل ہو جائے، دین کا فہم بھی حاصل ہو جائے. سیکل جو ہے وہ فہم دین سے ہوتا ہے، تفقہ سے ہوتا ہے. کہ گویا کہ وہ سونے کی اور اب جو چمکتا ہوا کندن بنا ہے سونا، تو وہ اذا فقہوا سے ہوا ہے. اصل فہم، اصل سمجھ انہیں حاصل ہو جائے. تو اس کو ذہن میں اچھی طرح پکا لیجئے اس مضمون کو. اور خاص طور پر چونکہ مولانا اصلاحی صاحب نے اس معاملے میں، میں حیران ہوں کہ کیا ان پر بیتی ہے. اور در حقیقت یہ ایک نتیجہ بھی ہے اس محرومی کے اندر، ایک دخل حاصل ہے اس کو کہ وہ اسلاف سے بالکل کٹ گئے، کٹنے کا رجحان پیدا ہو گیا. آپ اسلاف میں سب کو دیکھیں گے کہ متفق ہیں بالکل کہ یہاں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، اختلاف ہی نہیں. لیکن ان سے ہٹ کر چلنے کا اگر کوئی خاص کوئی رجحان پیدا ہو جائے، ضرور اپنی کو علیحدہ بات کہنے کا،
تو پھر یہ بھی در حقیقت انسان کے لیے بڑی محرومی کے اس کا ذریعہ بن جانے والی بات ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس بات کو واضح کر دوں۔ اب آگے چلیے آج کا ہمارا سبق، چونکہ میں نے تلاوت بھی شروع کروائی تھی آیت نمبر 26 سے، سأصلیہ سقر، میں ان قریب اسے جھونک دوں گا سقر میں۔ اب سقر جہنم کے بہت سے نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ان میں سے ایک نام سقر بھی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جہنم کے بہت سے شعبے ہوں، بہت سے طبقات ہوں، اس لیے کہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، تو طبقات ہیں اس کے، وہاں شدت کی کمی بھی ہے۔ آج چونکہ ابو طالب کا ذکر ہوا ہے تو حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ ہلکا عذاب بھی کیا ہے کہ آگ کی 2 جوتیاں انہیں پہنائی جائیں گی جس کے زیر اثر ان کی کھوپڑی میں بھیجا ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا پکتی ہے چولہے کے اوپر۔ تو وہاں مختلف جو ہے عذاب ہیں، ان کے اعتبار سے طبقات کے نام ہو سکتے ہیں، جہنم میں بہت سی ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ سقر بھی ایک نام، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، یہ ہم آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ تم کیا سمجھے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ یعنی کوئی بلا ہے کسی کو چمٹی ہوئی ہے تو 2 شکلیں ہوتی، یا تو اس کو ہلاک کرنے کے در پہ ہو، یا اگر وہ چاہے کہ ابھی سے زندہ رکھنا ہے تو پھر چھوڑ دیتی ہے۔ بلی چوہے سے کھیلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو کچھ دیر اس کو پھر چھوڑ دیتی ہے، اس کو پھر پکڑتی ہے، پھر بھمبوڑتی ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن وہ جہنم ایسی ہے، نہ چھوڑے اور نہ باقی رکھے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، معلوم ہوتا ہے کہ چپٹی ہوئی تو ایسی ہے جیسے نہیں چھوڑے گی، ختم کر دے گی، لیکن یہ کہ وہ باقی جو ہے اس کو مارتی بھی نہیں۔ تو ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ لواحۃ للبشر، لواحہ کے 2 معنی میں نے اس کو درس کیے تھے، ایک تو حالت بگاڑ دینے والی، غیر کر دینے والی شے، اور اس کو یوں سمجھیے ہمارے محاورے میں حلیہ بگاڑ دینے والی شے، اور دوسرا لاح یلوح لوحا، لمع کے معنی میں بھی آتا ہے چمک جانا۔ تو اس کے لیے دوسرے معنی یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجیح دی ہے ان معنی کو کہ وہ لوگوں کے بالکل نگاہوں کے سامنے ایک دم روشن ہو جائے گی، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب جو فرمایا علیہا 19، اس پر معمور ہیں، بلکہ لفظی ترجمہ میں نے کہا تھا، اب یاد آ رہا ہے کہ لفظی ترجمہ تو صرف یہ ہوگا اس پر ہیں 19۔ مراد کیا ہے اس میں؟ اگر ہم درمیان میں خانہ پوری کریں گے کہ اس پر معمور ہیں 19 سرہنگ ہیں، 19 پہرے دار ہیں، 19 داروغہ ہیں، 19 دربان ہیں، یا 19 سردار ہیں۔ ہر سردار کے ساتھ ہزاروں کی ہو سکتا ہے کہ ریجمنٹ ہو، لیکن یہ کہ 19 کا ایک عدد یہاں پر آیا ہے بہت اختصار کے ساتھ، علیہا 19۔ یہاں تک تو یہ سورہ مبارکہ ایک خاص ردم سے چلی آ رہی ہے۔ اگلی آیت جو ہے 31 نمبر، یہ اس کے مزاج سے بہت ہٹ کر ہے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے۔ پھر یہ کہ آپ ذہن میں نقشہ قائم کر لیجئے، میرے اس مصحف میں 12 سطروں میں 30 آیتیں آئی ہیں، اور یہ اکیلی آیت جو ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ 6 سطروں میں ہے، گویا کہ 15 آیات کے مساوی ہے اس صورت کے حجم کے اعتبار سے یہ ایک آیت جو آ رہی ہے۔ ایک تو مشابہت پیدا ہو گئی اس سے سورہ مزمل سے، جوڑا ہے نا، اس میں بھی 19 آیات وہ اپنے خاص ردم پر چلی آ رہی ہیں، خاص آہنگ ہے، لیکن یہ کہ پھر 20ویں آیت جس پر کہ دوسرا رکوع مشتمل ہے، یا جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا میں نے ایک قول آپ کو بتایا کہ وہ انہیں 2 آیتیں سمجھتے ہیں، تو بہرحال وہ اتنی طویل۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت انتہائی طویل ہے، اور اس صورت کی ایوریج جو ہے 15 آیتوں کے مساوی ایک آیت ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً۔ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، جب یہ آیت اتری 19 پر، اس پر معمور ہیں 19، تو اس کا استہزاء شروع ہوا بہت زوردار انداز میں، بڑا ٹھٹھا لگا۔ اچھا جی بس 19؟ مختلف واقعات مفسرین نے مختلف روایات دی ہیں۔ ابو جہل نے کہا لو بھائی وہ ابن کبشہ یہ کہتا ہے کہ 19 ہے، تو تمہاری مائیں تمہیں روئیں، 19 کو بھی نہیں سنبھال سکو گے؟
کسی نے ایک نے کہا جی 17 کے لیے تو میں کافی ہوں، 2 کا آپ بندوبست کر لیجئے، کسی نے کہا کہ 10 کے لیے میں کافی ہوں، 9 کا سب لوگ کر لیں، کسی نے کہا میں 19 کے لیے کافی ہوں۔ بڑا کوئی پہلوان تھا، ابو الاسدین، 2 شیروں کا باپ تھا وہ، اس نے کہا میں 19 سنبھال لوں گا، آپ کو فکر نہ کریں۔ تو کیا ڈراوا خط کیا ہے، 19 ہے کل۔ تو یہ جو استہزاء اور تمسخر اور مذاق اڑنا شروع ہوا اس پر، اب یہ ہے در حقیقت پس منظر میں کیفیت، اس کے ساتھ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً۔ اول تو یہ کہ اس کے بارے میں یہ تو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یہ اس کے ساتھ نازل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو جب استہزاء ہوا، تمسخر ہوا، مذاق اڑا، تبھی تو اس کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ اوکیزن، ایک موقع بنا کے اس کی وضاحت کی جائے۔ لیکن کتنا فصل ہے یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ میرا اپنا گمان یہ ہے، اور اس آیت کی جو داخلی گواہیاں اور شواہد ہیں اس کے بنا پر، یا تو یہ مدنی صورت ہے، بالکل ابتدائی دور کی مدنی، اس لیے کہ سورہ بقرہ کے الفاظ کے ساتھ اس کے الفاظ بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ آیت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تقریباً یا تو یعنی مدنی ہے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع جو ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اسی طرح کا زمانہ جو ہے اس کا بھی۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، پہلی نفی تو یہ کی گئی کہ ہوش میں آؤ، یہ انسان نہیں ہے تمہاری طرح کے اس گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان جن سے کشتی کرنے کا، اور جن میں سے 19 یا 17 یا 10 کو ایک آدمی سنبھالنے کے قابل جو اپنے آپ کا اعلان کر رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اصحاب النار سے مراد ہے یعنی آگ پر معمور جو ہیں کارندے، آگ والے سے مراد جہنمی نہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ کہ جو وہاں معمور ہیں، ہم نے انہیں بنایا ہے فرشتہ، وہ فرشتے ہیں وہاں پر معمور، اللہ کی فوج جو ہے وہ فرشتوں پر مشتمل ہے، وہ انسانوں پر نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی جو تعداد بیان کر دی، یہاں جعلنا ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی تعداد، مراد کیا ہے کہ ہم نے جو اس کا اظہار کیا ہے یہاں پر، جو اسے بیان کر دیا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے وہ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مگر اس لیے کہ وہ فتنہ بن جائے ان کافروں کے لیے۔ یہاں ذرا اس لفظ فتنہ کے حوالے سے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے ایک بہت اہم حصے کو دوبارہ سمجھ لیجیے۔ یہ لفظ تو بار بار آیا ہے ہمارے منتخب نصاب میں بھی، اس مسلسل درس میں بھی۔ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، جس پر کسی چیز کو رگڑ کر معلوم ہو جائے کہ یہ کھری ہے کہ کھوٹی ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، چونکہ پوری انسانی زندگی کا فلسفہ از روئے قرآن یہی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ پوری زندگی گویا کہ فتنہ ہے، ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہمیں پرکھا جا رہا ہے، وی آر بینگ ٹیسٹڈ، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ دار المحن ہے، دار الامتحان ہے، ہر چیز کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، خوشی کے ذریعے سے، غمی کے ذریعے سے، نقصان کے ذریعے سے، کہیں سے دولت مل گئی ہے تو آزمایا جا رہا ہے، کبھی دے کر کبھی چھین کر، یہ ہر مختلف صورتیں جو ہے یہ در حقیقت آزمائش کی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی معنی میں جن چیزوں سے انسان کو کوئی خصوصی محبت اور لگاؤ ہے وہ خاص طور پر فتنہ بن گئی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے جو ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لہذا اسی لیے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے یہ اموال اور اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر غلط راستوں پر پڑ جاتے ہو، یا یہ کہ اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کے حکم پر چلتے ہو، اور ان کی محبت تمہیں کبھی جادہ حق سے اور صراط مستقیم سے منحرف نہیں کر پاتی، یہی امتحان ہو رہا ہے۔ تو جس چیز کے لیے انسانی نفس کے اندر جتنی زیادہ کشش ہوگی اتنا ہی بڑا وہ فتنہ ہے اس کے لیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، سورہ منافقون میں، سورہ تغابن میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور یہ مضمون تو بار بار آیا۔ اسی طریقے سے جب کہیں راہ حق پر چلتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پرسیکیوشن ہے، تشدد ہے، جیلیں ہیں، پھانسی ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہو گیا، یہ فتنہ ہے۔
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جن لوگوں نے اہل ایمان کو فتنوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، ان پرسیکیوشنز کی بھٹیوں کے اندر ڈالا ان کے لیے، اور پھر وہ توبہ انہوں نے نہیں کی، اگر بعد میں وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے کا کیا دھرا صاف ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان لائے بغیر مر گئے اسی حالت میں تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس سے اگلی چوتھی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے اور جو اہل خباثت ہیں ان کے خبث کے پورے طور پر ظاہر کرنے کے لیے خصوصی صورتیں بھی پیدا کرتا ہے فتنے میں ڈالنے کے لیے، تاکہ جن کے اندر کھوٹ ہے وہ کھوٹ نمایاں ہو کر اوپر آ جائے. کھوٹ بھی اندر چھپا رہا تو وہ سزا کے مستحق کیسے ہو گئے؟ کسی شخص کا اپنی خباثت کے متناسب سزا کا مستوجب ہونا اس پر منحصر ہے کہ اس کی خباثت ظاہر ہو. اگر ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہوتے کہ جس سے اس کی خباثت بتمام و کمال ظاہر ہو سکے تو سزا کا مستحق کیسے ہوگا؟ یہ ہے اصل میں وہ باریک نقطہ فلسفہ قرآن مجید کی حکمت کا ایک اہم نقطہ، اور یہ ذرا خفی جو پہلو ہیں حکمت قرآنی کے ان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ وہ ایسی صورت پیدا کرتا ہے کہ جس سے خباثت جہاں ہے وہ خوب کھل کر واضح ہو جائے، جہاں گندگی ہے وہ گندگی پوری طرح نمایاں ہو جائے، جن کے اندر بدنیتی ہے ان کی بدنیتی پر اگر کوئی پردے پڑے ہوئے تو پردے چاک ہو جائیں، بدنیتی بالکل واضح ہو جائے. اس کے لیے ضربہ سنام جو ہے اس مضمون کے لیے قرآن مجید میں وہ سورہ انعام کی آیت ہے. سورہ انعام کا ایک بہت بڑا مضمون یہ ہے، اور اس پر بھی جو سورہ انعام کے شروع کے حصے میں آیت آئی ہے وہ ضربہ سنام ہے قرآن کا، اس موضوع پر چوٹی ہے. وہ یہ کہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ معجزہ دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، اور بڑھ چڑھ کر وہ کہتے تھے اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے قریش کے جو سردار اور چودھری تھے کہ خدا کی قسم ہم تو جاننا چاہتے ہیں آپ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھایا تھا، معجزہ دکھائیے جیسے عیسیٰ نے دکھایا تھا، اس طرح کا معجزہ دکھائیے، ہم فوراً ایمان لے آئیں گے. ہمیں آخر حق سے کیا ہمیں قد ہے، ہمیں کیا بغض ہے، ہم تو حق کے طالب ہیں، لیکن یہ کہ معجزہ تو دکھائیں اس طرح کا. بات بڑی وزنی، 2 اور 2 4 کی طرح جڑی ہوئی. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. منطق کی دلیل تو بالکل صحیح ہے بھئی، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس سلسلے کی کڑی موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، اود تھے، صالح تھے. صالح نے ایک سموچی اونٹنی جو ہے وہ ایک چٹان میں سے برآمد کر دی تھی کہ نہیں؟ آپ کوئی ہمیں یہاں پہ فوراً چشمہ جاری کر کے دکھا دیجیے. آخر موسیٰ کے ہاتھ کا عصا جو ہے سانپ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ آپ بھی کوئی ایسا کام کر کے دکھائیے. آپ ہم پر کتاب لے کر نازل ہو، آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں، ہم مان لیں گے. یہ ساری بات سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئی ہے. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا. یہ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ أَوْ زُخْرُفٍ، کوئی محل بن جائے آپ کے لیے سونے چاندی کا، یا یہ کہ یہاں پر کوئی چشمہ برآمد ہو جائے، یہاں ایک باغ آپ لہلہاتا ہوا کھجوروں کے درختوں کا اور انگوروں کی بیلوں کا فوراً مکے کے اندر پیدا کر دیجئے. یا یہ اور ترقیٰ فی السماء، یا آسمان میں چڑھ کے دکھائیں آپ ہمیں. وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور صرف چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، جب تک کہ آپ خود وہ کتاب نازل نہ کریں ہم پر جس کو ہم خود پڑھ لیں اور ہاتھ لگا لیں ہاں کتاب ہے، یہ ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی آپ نے نظر بندی نہیں کر دی ہے ہماری. یہ مطالبے تھے. دوسری طرف حضور سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ایسا معجزہ ہم نے نہیں دکھانا. وہ دور گزر گیا، وہ انسان کے عہد طفولیت کا دور تھا ذہنی اور فکری اعتبار سے، جبکہ یہ اس طرح کی ہم چیزیں دکھاتے تھے. اب جسے ماننا ہے عقل کی آنکھ سے دیکھے اور مانے، نہیں ماننا دفع ہوتا. یہ معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، اس نوعیت کا معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے. تو میں اس مقام پر جب میں گزرا ہوں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آ گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ایک پھپھی زاد بھائی کا قول
امام راضی نے نقل کیا ہے، جو بڑا ان کا ہمدرد تھا، ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن ساتھ بہت ہی جیسے ہوتے ہیں ہمدرد لوگ، رکن تو نہیں بنے، ہمدرد ہیں وہ متفق ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کا متفق آدمی تھا، سپورٹر تھا حضور کا۔ لیکن ایک محفل میں جب یہ ساری گفتگو ہوئی جس کا کہ ذکر ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، انہوں نے جو ہے گویا کہ حجت قائم کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ماننے کو تیار ہیں بھائی، آپ دکھائیے معجزہ، پھر ہم نہ مانیں تو ہم مجرم، اور نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ کہ کمی آپ کی طرف سے ہے۔ تو پھپھی زاد بھائی نے جاتے ہوئے کہا کہ محمد اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی، اب یا تو آپ مطالبہ پورا کریں ورنہ یہ کہ آپ کی صداقت کو کیسے مانیں گے۔ آگے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر وہ ہے مضمون جو ہے سورہ، میں وہ اب چونکہ اتنی بحث میں نے کی ہے تو میں وہ آیات بھی آپ کو سنا دوں، کانپ جاتا ہوں میں جب بھی وہ آیات پڑھتا ہوں قرآن مجید کی۔ آیت نمبر 33-34 ہے کہیں آس پاس۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو حزن ہے، رنج ہے، غم ہے۔ فإنہم لا یکذبونک، تو اے نبی آپ کیوں اتنے ملول و غمگین ہوتے ہیں، یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم تو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں نا، غصہ آئے تو ہمیں آئے، رنج آئے تو ہمیں آئے، آپ کیوں اتنے ملول ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا۔ یاد کیجئے ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا کہ نہیں کیا۔ اب یہ گویا کہ حضور کو دلجوئی بھی ہے، تسلی دینا بھی ہے، ہمت بندھانا بھی ہے، یہ ساری باتیں ظاہر بات ہے کہ نبی اللہ کے سامنے تو ظاہر بات ہے کہ ایک بچے کے مانند ہے جس کی تربیت اللہ فرما رہے ہیں، جن کی دلجوئی بھی ہے، تسلی بھی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسول، بہت سے رسول گزرے ہیں جن کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے تو صبر کیا اس پر کہ جو تکذیب ان کی گئی۔ وَأُوذُوا، اور انہیں ایذائیں پہنچائی گئی۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے قانون کا، فطرت اللہ کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، نوح کی خبر، ہود کی خبر، صالح کی خبر، لوط کی خبر، کیا یہ خبریں آپ تک ہم نے نہیں پہنچا دی؟ اس لیے کہ یہ سورہ انعام جو ہے اور اعراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، گویا کہ پورا مکی قرآن اس کا تقریب اکثر و بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا، جن میں یہ تمام جو ہے حالات و واقعات موجود ہیں۔ اگلی آیت ہے اس کا ضرب سنام، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ پر بہت ہی شاق گزر رہا ہے ان کا یہ اعراض اور انکار، بہت بھاری محسوس ہو رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر لے آئیے کوئی نشانی آیت، ہم نے نہیں دکھانی۔ دیکھیے رفتہ رفتہ بات نرمی سے سختی کی طرف آئی ہے، آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ پھر آپ نے ساری خبریں پڑھ لی ہیں، سارے رسولوں کے ساتھ یہ بات آئی ہے، بیتی ہے ان پر، انہوں نے صبر کیا۔ اب یہ کہ اگر بہت ہی بھاری گزر رہا ہے تو ہمارا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم تو نہیں دکھائیں گے، آپ میں طاقت ہے تو لے آئیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو وہ آنے واحد میں ان سب کو ہدایت پر لے آتا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ تو اے نبی آپ جاہلوں میں سے نہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ لفظ یا تو آیا حضرت نوح سے خطاب کرتے ہوئے، وَإِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں جو ڈوب گیا تھا سامنے، اس وقت جب فریاد کی ہے، یا یہاں آیا انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت قبول وہی کریں گے، لبیک وہی کہیں گے جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ یوم القیامہ، یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، جو مردہ ہیں ان کو تو اللہ اب زندہ کرے گا قیامت کے دن، پھر اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی جو یہ آپ سے ساری کٹ حجتی کر رہے ہیں، حقیقت میں روحانی طور پر یہ مر چکے ہیں،
آپ ان کے بارے میں زیادہ دلگیر نہ ہو، زیادہ نہ سوچیں۔ یہی مضمون پھر آگے چل کر اس سورہ مبارکہ میں ایک دوسرے رخ سے آیا ہے کہ اے نبی یہ جو دعوے کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے، فریب ہے، اپنے لوگوں کو صرف ورغلانے کے لیے، اپنے خلوص و اخلاص کا یقین دلانے کے لیے، اپنے متبعین اور اپنے پیروکاروں کو یہ مطمئن کرنے کے لیے چالے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیتے، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا نظر آئے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ان سے مردے بھی بات کرتے قبر سے اٹھ کر آ کر کہ یہ محمد حق پر ہیں، صحیح ہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ان کے سامنے ہر شے ہم لے آتے، ان کے بالکل بالمقابل کھڑا کر دیتے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے سوائے ان کے کہ جن کے لیے اللہ ہی کا فیصلہ ہو، اور ان کی اکثریت جو ہے جاہل جہالت پر اتری ہوئی ہے، ضد پر، ہٹ پر۔ اب یہ آیت ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری آپ کو یہ پورا پس منظر بتایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح تو ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا کر اٹھایا شیاطین کو، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہم نے اٹھایا ہے۔ کیوں اٹھایا ہے؟ تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ کشمکش ہوگی تو بات چلے گی نا، بھٹی میں وہ تپایا جائے گا تو پتہ چلے گا کھوٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اس میں سچائی کتنی ہے اور کھوٹ کتنا ہے۔ یہ بھٹی ہی اگر نہیں پوری طریقے سے گرم ہوتی، نہیں تپتی، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کھوٹ بھی رہ جائے گا اور کھرا بھی رہ جائے گا۔ تو یہ تو ہم بھٹی دہکاتے ہیں، خود دہکاتے ہیں۔ ذرا الفاظ نوٹ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں بڑے ملمہ شدہ باتیں، بڑی خوش اچھی دل کو لگنے والی باتیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اسی کفر پر، ایک دوسرے کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، تو چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، اور جو کچھ افطرا بازی وہ کر رہے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ سب کچھ اس لیے ہے، دیکھیں جس کو پولرائزیشن کہتے ہیں، دو الیکٹروڈز ہیں، بجلی کا کرنٹ چل رہا ہے، ایک آئنز ادھر جائیں گے ایک ادھر جائیں گے، وہ کرنٹ ہی نہ ہو تو وہ گڑبڑ رہیں گے۔ اب ایک طرف حق کا الیکٹروڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات بینات، ایک طرف یہ باطل شیاطین جن و انس ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کا متحدہ محاذ ہے، ایک یہ ہے کہ جو بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جب چلے گا تو پولرائزیشن ہوگی، اور یہ اس لیے ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ جھک جائیں ان کی جانب أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کو یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، لا یؤمنون بالآخرہ، اس لیے کہ آج کی ہماری صورت کے اختتام پر پھر اس کا ایک ریفرنس آئے گا۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ خوب راضی رہیں اپنے اس باطل کے اوپر، اور پھر کمائیں جو کمائی انہیں کرنی ہے، جو گندگی سمیٹنی ہے سمیٹ لیں، تاکہ ان کا خبث باطن جو ہے پوری طرح ظاہر ہو جائے اور مبرہن ہو جائے کہ وہ اللہ کے ہاں کس مرتبے کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کو واضح کرنا، یہ اس کے لیے فتنے کے طور پر اللہ تعالیٰ خود نبی کے دشمن کھڑا کرتا ہے۔ یہ بہت اہم مقام ہے، اور اس کشمکش ہی کے ذریعے سے کھلتا ہے کہ who's who and what is what، کس میں کتنی حق پسندی تھی، کتنا حقیقی مغالطہ تھا، مغالطہ رفع ہو گیا، حق پسندی جو ہے برآمد ہو گئی، کس میں ضد تھی، کس میں ہٹ تھا، کس میں تعصب تھا، کس میں دنیا پرستی تھی، کس میں کیا تھا، کس میں دشمنی تھی۔ یہ سارے عناصر جو ہے کھل کر تبھی آئیں گے جب یہ بھٹی خوب تپے، اور یہ پولرائزیشن اور آئونائزیشن جو ہے یہ پورے طور سے ہو جائے۔ یہ کرنٹ ہم دوڑاتے ہیں خود، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، اب آ جائیے وہاں، إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے اس کی تعداد کو نہیں بنایا مگر اس لیے، یعنی بنایا اس کے اظہار کو،
اظہار و عدت، یعنی یہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے تعداد کو، یہ نہیں ہے مگر اس لیے، ورنہ کوئی کمی نہیں تھی۔ قرآن مجید کا کوئی مضمون تشنہ نہیں رہتا۔ اگر یہ 19 کی بحث یہاں نہ آتی تو کیا کوئی تشنگی رہ جاتی؟ لیکن اللہ لاتا ہے۔ وہ آئونائزیشن یا پولرائزیشن تو مطلوب ہے، ان کے لیے فتنہ جو ہے اس کے لیے بھی تو موقع فراہم کرنا ہے۔ گندگی نہیں ہوگی تو مکھیاں کہاں بنائیں گی؟ تو فرمایا کہ ہم نے یہ فتنہ ان کے لیے پیدا کیا ہے، للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ پوری طرح یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اور اضافہ ہو جائے اہل ایمان کے ایمان میں، اضافہ کر لیں اہل ایمان اپنے ایمان میں۔ اب اس میں یہ جو دو الفاظ آئے ہیں اس کو غور سے پڑھیے۔ اوت الکتاب کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں بحیثیت مجموعی، اور اس وقت کے کانٹیکسٹ میں اوت الکتاب کا ذکر جو ہے بالکل کہیں فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو یا تو یہ مدنی صورت ہے یا بالکل قریب 3 سال 4 سال قبل ہجرت کے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی ذکر ان کا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ یا تو لیٹر مکی پیریڈ کی آیت ہے، اور یا یہ کہ ہو سکتا ہے مدنی آیت ہو۔ اب اس میں ایک بات بہت واضح ہوتی ہے اس کے اسلوب سے، یہ قرآن مجید کے مشکلات میں سے ہے یہ مقام، تاحال ابھی یہ مشکل حل نہیں ہوئی۔ مجھے گمان یہ تھا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے شاید کچھ حل کیا ہو اسے، اس لیے کہ انہوں نے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو کتابیں ہیں ان کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مذہبی کتابیں، ان کا کچھ مطالعہ کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ریفرنس نکال لیں گے، اس لیے کہ میں یقین کے درجے میں یہ بات اس اسلوب سے اخذ کر رہا ہوں کہ یقیناً اہل کتاب کے ہاں کہیں یہ 19 کا عدد موجود تھا، ورنہ کوئی معنی نہیں بنتے لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اس لیے کہ انہیں جو چیز کہیں چھپی ہوئی ان کے ہاں تھی، جب قرآن میں اس طرح آئی تو یہ ان کے لیے ہو سکتا تھا کہ ایک بہت ہی بڑی دلیل بن جاتی کہ واقعتاً سورس وہی ہے اس قرآن کا جو سورس ہے ہماری کتابوں کا۔ اب جو کتابیں اس وقت عام طور پر اویلیبل ہیں ان میں تو نہیں ہے کہیں یہ مضمون، ورنہ وہ مولانا عبد الماجد دریابادی ضرور بیان کر دیتے۔ لیکن میں تیقن کے ساتھ یہ جانتا ہوں بعض روایات جو ہیں، یعنی تابعی حضرات کی جو تفسیری روایات ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ اہل کتاب کے ہاں ان کے یہ عدد جو ہے پہلے سے معروف تھا، ان کی کتابوں میں تھا، لیکن یہ کہ ہمارے یہ تابعی حضرات جو ہے حوالہ تو دیتے نہیں، وہ صرف ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے، لیکن اس کے لیے تو دلیل کے طور پر تو آج اگر کسی کے سامنے یہ بات کہی جائے تو ریفرنس مانگے گا، بتائیے تورات کے کون سی کتاب میں ہے، یا زبور میں کہیں ہے، یا پھر ان کے ہاں صرف تورات ہی نہیں ہے دوسری ان کی کتابیں بھی تھیں روایات وغیرہ پر مشتمل، تالمود وغیرہ، ان میں کہیں ہو تو کوئی شخص، مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ کہا ہے کہ کوئی آنے والا اس عقدے کو کھولے گا، ابھی یہ بات جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اس اسلوب سے کہ اہل کتاب کے ہاں یہ چیز ان کے کم سے کم اہل علم کے علم میں تھی کہ جہنم پر جو فرشتے معمور ہیں یا تو وہ 19 ہے، فرشتے کی قوت کا تو ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ 19 ان کے بڑے بڑے سردار ہیں، ایک کا تو نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے جو غالباً سب سے بڑا داروغہ ہے، مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ جہنمی فریاد کریں گے، پکاریں گے اے مالک، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ لیکن یہ کہ 18 مزید بڑے بڑے سردار ہوں فرشتوں کے اور ان کے ساتھ فوجیں ہوں، جیسے کہ آگے آ جائے گا وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو تو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کے علم میں نہیں ہے، لشکر کے لشکر ہیں۔ اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں اہل کتاب کے ہاں یہ موجود تھا تصور، ورنہ قرآن مجید میں یہ الفاظ نہ آتے۔ تو یہ تو ہے ایک یقین، لیکن یہ کہ کاش کہ کبھی یہ بات کھل جائے تو واقعتاً وہ ایک بڑی بات ہوگی، قرآن مجید کی صداقت کی ایک گواہی، جیسے کہ سورہ حامی میں سجدہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس کے قبیل کی ایک بات ہوگی جب بھی واضح ہو گئی، جیسے حضرت نوح کی کشتی کبھی نہ کبھی نمایاں ہوگی، واضح ہوگی، اور وہ ایک بڑی نشانی بنے گی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔
اب وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گی، اگرچہ بعض جو ہیں پائلٹس انہوں نے خبر دی ہے کہ کوہ جودی پر اس کی عین چوٹی کے قریب کوئی بہت بڑی کشتی سی کوئی شے سٹرکچر انہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ روسی علاقے میں اس کے لیے ہے راستہ اوپر چڑھنے کا، ادھر سے ایکسپیڈیشن جا نہیں سکتی۔ یہ تقریباً ترکی اور یہ جو علاقے آج کل جن میں فساد چل رہا ہے، یہ آرمینیا اور یہ کوکیشیا کا علاقہ، اس میں ترکی اور روس کی سرحد پر ہے یہ جودی، کوہ جودی، واستوت علی الجودی ہے۔ لیکن یہ کہ یقین ہے ہمارا کہ وہ وقت آئے گا کہ وہ بات منکشف ہو جائے گی۔ یہ ہے نوح کی وہ کشتی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طرح کبھی نہ کبھی کسی ان کے جو ذخیرہ ہے کتب کا، ان میں سے یہ بات نکل آئے گی۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب چونکہ وہ جو تابعین کی روایات ان میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے یہودیوں نے اس کو آبجیکٹ نہیں کیا۔ ان کے ہاں ہو سکتا ہے سینہ بسینہ روایات بھی ہوتی ہیں، وہ چلی آ رہی ہوں، تو لہذا انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا اس کو، ورنہ وہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ محض ان کا اعتراض نہ کرنا بھی ایک دلیل بنتا ہے۔ مکے والوں کے لیے تو فتنہ بن گیا، وہ انہوں نے جو بھی استہزاء کیا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، لیکن یہ کہ اہل کتاب کی طرف سے اس پر کوئی مورچہ لگا ہوا ہمارے علم میں نہیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کا اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے، اس لیے کہ اہل ایمان کے ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے ایک ایک حرف کے معنی کو صحیح طور پر جان لینے پر نہیں ہے۔ یہ فلسفہ بھی قرآن کا بڑا اہم ہے جو سورہ آل عمران کے شروع میں آیا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں۔ آیات محکمات وہ ہیں کہ جن کا مضمون بالکل واضح ہے، اور آیات متشابہات بھی ہیں جن کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا ہے، صحیح ایگزیکٹ مفہوم ان کا متعین کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عالم آخرت کی ساری خبریں جو ہیں متشابہات میں سے ہیں، فرشتوں کے بارے میں جو بات کہی جائے گی ان کے اتنے پر ہیں اور یہ ہیں، یہ ساری ہمارے لیے تو متشابہات میں سے ہیں۔ عالم برزخ کی ساری باتیں متشابہات میں سے ہیں، جنت اور دوزخ کی جتنی باتیں آئی ہیں متشابہات میں سے، ہم ایگزیکٹ ہم کہاں معین کریں گے؟ یہ تو اس عالم میں جب ہمارا داخلہ ہوگا تو یہ حقائق منکشف ہو جائیں گے اپنے صحیح معنی میں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس روز تو آنکھیں جو ہیں بالکل وہ لوہے کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کی قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، تو نگاہ بھی جو ہے وہ لوہے کے مانند ہوگی، ہر شے نظر آئے گی۔ لیکن اس وقت تو ہمارے لیے کیا ہے؟ محکمات کی بنیاد پر ایمان ہے ہمارا، اور اس پر اپنے ایمان اور یقین کی بنیاد پر جو کچھ قرآن میں ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی دوں سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے کہ نازل فرمائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب جس میں آیات محکمات بھی ہیں جو اصل جڑ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے اس کتاب کی، واخر متشابہات، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں جن کے مفہوم کے تعین میں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی کی کھوج کرید کے اندر، انہی کے مفہوم کے اندر سارے وقت اپنا لگا رہے ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم معلوم کر لیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو علم میں پختگی کے حامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، قرآن پر، یہ کل کا کل قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن یہ تذکر اور یہ اس حقیقت تک پہنچ جانا یہ صرف انہی کے لیے ممکن ہے جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں، جن کے دلوں میں ذرا بھی ٹیڑھ ہے وہ ادھر جائیں گے اور اس کجی کی تلاش میں لگے رہیں گے۔ تو اہل ایمان کا معاملہ تو یہ 19 ہو، 19,000 ہو، 19 لاکھ ہو، 19 کروڑ ہو، وہ ہمیں اس سے کیا بحث ہے؟ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے سقر ہے، جہنم ہے، اور اس کا ایک لمحہ جو ہے اس میں بسر ہو جانا وہ بھی قیامت ہے۔ اس کا جتنا خوف ہوگا، جتنا مسئولیت کا احساس ہوگا، بس یہ اس کا حاصل ہے۔ باقی یہ کہ اس کے بارے میں کھود کرید جو ہے وہ اہل ایمان کا کام ہی نہیں۔ تو اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، جو مومنین صادقین ہیں، اور جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا انہیں بھی یقین حاصل ہو جائے گا، جس کا میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ لازماً ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا۔
ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک میں مبتلا ہوں نہ وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور نہ اہل ایمان. یہ ریب اور شک ان کے قریب نہیں آئے گا. البتہ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. اب یہ لفظ وہ ہے جو خالص مدنی صورتوں کے ساتھ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. یہ مرض، یہ نفاق کا. مجھے خیال آیا کہ جو مضمون میں نے آج شروع میں بیان کیا اس میں ایک کسر رہ گئی کہ وہ جو میں بیان کر رہا تھا مخالفین کا مضمون، اس میں سورہ مزمل میں بات مجموعی انداز میں کہی گئی. وہ الفاظ بتا رہے ہیں ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، چھوڑ دیجئے نبی مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اور انہیں مہلت دیجئے تھوڑی سی. یہاں جمع کا صیغہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پھر اس طرح کے الفاظ جو پوائنٹڈلی کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کریں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں. جبکہ سورہ نون میں اور سورہ مدثر میں تو صراحت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ کوئی شخص معین جو ہے پس منظر میں. اب ہم یہاں تھے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ لفظ آیا اور اس کے بعد یہ لفظ کچھ عرصے تک چلا ہے. نفاق کا لفظ جب تک کھلم کھلا قرآن نے استعمال نہیں کیا. منافقین جو ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی جو بڑھ کر نفاق بن گئی. وہ بیماری جو ہے اس کا ایک درجہ وہ ہے جس کو ہم ضعف ایمان کہیں گے، لیکن یہ کہ جب اس کے اندر جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، جھوٹی قسموں کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو پھر، اور عداوت جو ہے اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر وہ نفاق کے 3 درجے بن جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے بہت دیر تک منافقین کے نفاق کا پردہ چاک نہیں کیا، بلکہ ان کو افہام و تفہیم کے انداز میں متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اندر جھانکو اور متنبہ ہو جاؤ کہ تمہارے اندر یہ روگ ہے، اس روگ کا علاج کر لو، اس سے پہلے کہ یہ بڑھ کر ایک ایسی شکل اختیار کر لے کہ جو تمہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچا دے. تو یہ لفظ بھی در حقیقت مکی صورتوں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا بلکہ مدنی صورتوں کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ فرمایا اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے، کیوں بیان کیا، کیا ضرورت تھی، یہ 19 کا عدد نہ ہی لاتے، کیا ضرورت تھی اس کی. اب یہاں سے ان کا وہ تشکک اور ریب جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوا. اور اس کو جیسا کہ میں پورا فلسفہ سورہ انعام کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، اللہ تو چاہتا ہے جو اندر ہے وہ باہر آ جائے، اس لیے کہ وہ عذاب یا ثواب کا مستحق شخص بنے گا اپنے ظاہر کے بنیاد پر، کہ جب کہ اس کی خباثت ظاہر ہو جائے، جب کہ اس کے اندر خیر جو ہے وہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آ جائے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا یہ خبث باطن ظاہر ہو. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب دیکھیے یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ کے 3 رکوع کے الفاظ ہیں. وہاں بھی یہ آیا تھا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انها الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون غالبا. تو یہ فلسفہ پورا کھل کر وہاں آیا ہے، یعنی اس مضمون کے لیے وہ ایک اس کے لیے مشابہت کے لیے ذہن میں رکھیے یہ سورہ بقرہ کے 3 رکوع کا نصف ثانی جو ہے، نصف آخر، اس میں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. اب یہاں پر تو ایک مطلق بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن وہاں واضح کر دیا اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی فاسقوں کو جو توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ کا یہ اختیار تو مطلق ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دے دے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دے.
طاقت اس کی، قدرت، وہ تو ہر شے پر حاوی ہے، لیکن یہ کہ وہ کرتا کیا ہے؟ الٹ اپ نہیں کرتا معاذ اللہ، ظلم نہیں کرتا وہ معاذ اللہ، وہ جو حقدار ہے اس کو وہ حق پہنچاتا ہے، جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے حق کو کھولتا چلا جاتا ہے، اور جو حق کے طالب نہیں ہے، زیغ کے طالب ہیں، وہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں ہم پڑھ چکے، جن کے دلوں میں کجی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کجی کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سنت اللہ، یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت و ضلالت، جس پر پہلے تو بہت مرتبہ میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس قانون کی کئی دفعات ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں ایک دفعہ بیان ہو جاتی ہے، اس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، جب تک کہ ان سب کو جمع نہ کر لیا جائے۔ نمبر ایک یہ کہ ہدایت و ضلالت کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں، قدرت اس کی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، لیکن جو طالب حق ہوتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے، جو کجی کا طالب ہے اس کے لیے کجی کو کھولتا چلا جاتا ہے، جو غلط راستے پر بڑھتا ہے اس کے لیے اور راستے غلطی کے، گمراہی کے، بے حیائی کے اور آسان کر دیتا ہے، جو خیر کی طرف آتا ہے اس کے لیے خیر کی کٹھن منزلوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پورا قانون، اور یہاں تک کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے، دوسرا معاملہ جو کجی کے طالب ہیں، یہاں تک کہ وہ اس درجے تک پہنچا دیتا ہے انہیں اس تیسیر اور توفیق کے ذریعے سے جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہ واپس لوٹ ہی نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ اس گمراہی کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اے نبی آپ کا انذار، تبلیغ اور تبشیر اور تذکیر اور نصیحت اور وعظ سب ان کے حق میں اب بیکار ہیں، وہ اب ہدایت کی راہ پر آنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اب ان چار درجوں کو اگر سمجھیں گے تو کہیں آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کسی ایک جگہ پر تو ایک ہی بات آتی ہے، اس پر آدمی جو ہے پھر الجھ جاتا ہے۔ تو پورا قانون ہدایت و ضلالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اب یہاں یہ بات کھول دی، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہ خود۔ کتنے فرشتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا وہ قنوت کی حالت میں کھڑا نہیں ہے ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کی جناب میں، یا وہ رکوع میں ہے یا سجود میں ہے، اس کے فرشتوں کی تعداد کو کون جان سکتا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی، ایک تذکرہ، ایک نصیحت انسان کے لیے۔ یہاں لا کر قافیہ وہی آ گیا اس آیت مبارکہ کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کی قدرت اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ وہی جو چلا آ رہا تھا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، قافیہ وہی آ گیا وما ہی الا ذکریٰ للبشر، لیکن آیت 15 آیتوں کے مساوی ہے، اور اس کی داخلی جو ہے شہادتیں وہ بھی اسی طرف لے جانے والی ہیں کہ یہ کافی عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس عرصے تک اللہ نے کھلا چھوڑے رکھا، یہ مباحثے کرتے رہیں، غور و خوض کرتے رہیں، استہزاء کرتے رہیں، ان کا خبث باطن ظاہر ہوتا رہے، جو گندگی جن کے دلوں میں ہے وہ گندگی نمایاں ہو جائے، یہ چونکہ اس کا فتنہ، اس کی طرف سے امتحان اور آزمائش کا ایک مسلسل اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، لہذا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں اس کو کھول دیا۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، ہیا سے کیا مراد ہے؟ یا تو کسی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، یا اس سورہ مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، یا سقر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سقر کا تذکرہ جو یہاں کیا جا رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہوش آ جائے، جاگ جائیں، ان کے لیے جو ہے ایک مرتبہ چونکنے کا سامان فراہم کر دیا جائے، کیونکہ مؤنث کی ضمیر ہے تو یہ ان میں سے مختلف چیزوں کی طرف، یا یہ پوری صورت کی طرف، یا آیت کی طرف، اور یا یہ کہ سقر کی طرف جو ہے یہ ضمیر جو ہے یا وما ہی الا ذکریٰ للبشر۔ ذکرہ کے لفظ پر بہت گفتگویں ہوئی ہیں، ذہن میں صرف تازہ کر لیجئے، قرآن کے فلسفہ اور حکمت کا یہ بھی اہم مضمون ہے کہ علم حقیقی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی توحید کا علم، اللہ کے صفات کمال کا علم فطرت میں ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ ہماری روح، اور روح کا ایک تعلق ہے براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو سب کچھ تو ہے اندر۔
ہر شخص اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے ہے۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، وہ یہ جو ایک زمانے میں ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، مسلمان ہندو ملے جلے، ان کا ایک بھکتی کی تحریک چلی تھی، تو ان کی ایک خاص شاعری اس دور میں پیدا ہوئی ہے۔ تو بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال۔ یہ ہندی زبان کی بڑی خوبصورت دوہا ہے کہ وہ بھیک ہے، شاعر جو ہے وہ جو درویش ہے کہہ رہا ہے کوئی بھوکا نہیں ہے انسان، ہر ایک کی گٹھڑی میں لال ہے۔ بہت بڑا موتی قیمت ہیرا جو ہے ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ہے۔ گٹھڑی ہوتی تھی جس میں لوگ مال لے کر چلتے تھے اپنا، لیکن وہ گرا لگی ہوئی ہے، گرا کھولنی نہیں آتی، اس لیے کنگال بنے پھرے ہوئے ہیں، حالانکہ ہیرا موجود ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے؟ وہ تو وہ روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ تو فطرت انسانی میں موجود ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے۔ وہ گرا کھولے نفس کی اور کچھ نفس کا تزکیہ کرے اور وہ اس کے اندر سے برآمد کرے، قد افلح المومنون، کھود کر نکالنا ہے اندر سے، تو گرا کھول کر گٹھڑی میں سے وہ مال نکالنا ہے۔ مال تو بڑا قیمتی ہر ایک کے پاس ہے۔ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس سبب سے کنگال ہو گئے۔ تو اندر تو ہے قرآن مجید، وہ اندر کا جو علم حقیقت ہے اس کو اجاگر کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی یاد جو ہے، اب بہت عرصے سے وہ یاد نہیں آیا، ذہن سے اتر گیا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، اچانک کہیں آپ نے ٹرنک کھولا، اس نے کبھی آپ کو کوئی قلم دیا تھا، وہ قلم نکل آیا، دوست یاد آ گیا۔ نہ آپ کی انٹینشن تھی، نہ آپ کا ارادہ تھا، نہ آپ کوئی میڈیٹیشن کر رہے تھے بیٹھے ہوئے دوست کو یاد کرنے کے لیے، کوئی اپنے ذہن کے وہ حافظ خانے کے نیچے سے وہ فائل برآمد کرنے کی کوئی آپ کی کانشیس ایفرٹ نہیں تھی، لیکن ایک نشانی دیکھی اور یاد آ گئی۔ اسی طرح قرآن مجید تذکیر کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنیہ، یہ تینوں مل کر جو اندر ہمارا ڈورمنٹ ہے، ہمارا کانشسنس، انر کانشسنس جو ڈورمنٹ ہے، اسے ایکٹیویٹ کر کے ابھار کر سامنے لے آتا ہے۔ وما ہی الا ذکری للبشر کلا والقمر۔ اب یہ پھر اسی رنگ میں صورت چل رہی ہے جو شروع کی 30 آیتیں تھیں، درمیان میں یہ بہت بڑا ایک آ گیا تھا معاملہ، لیکن اس کے ضمن میں ایک بڑی اہم حقیقت تھی جو مجھے بیان کرنی ہے۔ غالباً درس ہمارا آج اسی تک رہ سکے گا۔ اس 19 کے حوالے سے ایک مسئلہ کچھ عرصے پہلے پوری دنیا کے اندر اٹھا ہے، اور وہ ایک دور جدید کا ایک بڑا کارنامہ، اور کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت اور زندہ معجزہ قرآن کا بہت کچھ یہ پھیلا۔ اور ایک شخص ہے رشاد خلیفہ، ڈاکٹر رشاد خلیفہ، امریکہ میں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے، اس کا ایک ریاضیاتی نظام ہے، اور اس میں اس نے اس 19 کے عدد کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید کی بھی حفاظت پر 19 کا عدد معمور ہے، یہ اس نے فلسفہ پیش کیا۔ اس کے لیے کچھ شواہد اس نے پیش کیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں سورہ آیت بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، یہ اس کا قول ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں سارا جو چلا ہے۔ پھر ایک اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، تو اس سورت میں وہ حرف 19 کے ملٹیپل کی حیثیت سے آیا ہے۔ مثلا اس کی جو ایک دلیل یا ایک مثال جو بہت میرے لیے کنونسنگ تھی، کہ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اس نے کہا اس میں حرف قاف سے یہ شروع ہوئی، اور قاف 57 مرتبہ آیا ہے، جو ملٹیپل ہے 19 کا، 19 تھی 57۔ اچھا، یہ ایک ایسے اتفاقی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو اس نے توجہ دلائی جو بہت کنونسنگ میرے لیے بھی ہوئی ایک دور میں، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے دروس میں، یقیناً میرے سابقہ دروس میں اس کا حوالہ ہوگا، وہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا۔ سورہ قاف میں جب سابقہ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔
اب یہاں اس نے کہا اخوان کا لفظ لایا گیا، اگر قوم کا لفظ آتا تو قاف 58 ہو جاتے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت لوط جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے لیے اخوان کا لفظ کہیں نہیں آیا، قوم کا لفظ آیا ہے۔ اس صورت میں وہاں قوم کے لفظ سے ڈیویٹ کر کے وَإِخْوَانُ لُوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اگر وہاں پر بھی قوم کا لفظ آتا تو قاف وہاں پر 58 ہو جاتے، وہ اصول جو ہے میتھمیٹیکل ٹوٹ جاتا۔ اب یہ بڑی کنونسنگ بات تھی، لہذا اس قسم کی جو چند چیزیں سامنے آئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ملا، اور کمپیوٹر نے قرآن کی صداقت کو ایک اور پہلو سے نمایاں کر دیا۔ اس پر عام مسلمانوں کا، اور میں خود بھی ان میں شامل رہا، اگرچہ میں نے پوری بات اس کی نہیں مانی تھی اس وقت بھی، میں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے دروس میں کہ کچھ جزوی حقیقت اس میں معلوم ہوتی ہے، جزوی حقیقت، کلی حقیقت نہیں، لیکن یہ کہ یہ مثال ایسی ہے کہ جو میرے لیے بھی بہت ہی کنونسنگ تھی۔ سورہ قاف میں نے گنتی کی، کئی دفعہ گنتی، اب آج بھی میں نے خاص طور پر جب مجھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ درس جو ہے اس میں اپنے سوچ کا آخری نچوڑ بیان کر رہا ہوں، پھر وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کی تصحیح بھی، اور اگر کوئی بات مزید مجھ پر منکشف ہوئی ہے تو میں اس کو پورے طور پر کھول کر اس وقت جو ہے اپنا وہ قرض زندگی کا جو ہے اتار رہا ہوں۔ تو اس میں بھی مجھے وہ بات کہنی تھی، اور میں نے شاید کہ میں ذرا ہمت کرتا تو درس شاید پچھلے جمعے بھی میں دے لیتا، پچھلے ہفتے بھی، لیکن مجھے وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس معاملے میں جو تحقیق میں کرنا چاہتا تھا مزید، اس کا وقت نہیں ملا تھا۔ میں نے دو اپنے ساتھیوں کو آج لگایا کہ سورہ قاف کے قاف گنو، کیونکہ میں نے جب گنتی کی تو غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کہیں کچھ بن رہا تھا، کبھی 52 کبھی 53۔ اچھا اس میں یہ چکر بھی تھا کہ قاف جہاں تشدید کے ساتھ آیا ہے اسے 2 معنی یا 1 معنی، تو اس میں بھی کہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو نہیں بن رہے 57 جیسا کہ اس نے کہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اتنی اہمیت دے دی تھی اس کو۔ لیکن آج میرے 2 ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے پھر پوری طرح گنا ہے، تو گنتی کر کے قاف چاہے مشدد ہو اور چاہے بغیر تشدید کے ہو، اس کو 1 گنے تو واقعتاً 57 بنتے ہیں۔ اینڈ اٹس اے بٹ کنونسنگ آرگومنٹ، یقیناً اس کے اندر ایک جو ہے وزن موجود ہے۔ باقی سب کا لمبا چوڑا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں بنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ محض یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ہے، اور اتنا ہی میں نے بیان کیا تھا، کبھی اس سے زیادہ میں نے اس کی بات کو بیان نہیں کیا۔ بعد میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئی، یہ بات جس حد تک میں نے تائید کی تھی مجھ سے کہیں آگے بڑھ گئے شیخ احمد دیدات، وہ جو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت ہی معروف ہے، عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظروں میں انہیں بہت کامیابیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور بڑا انہوں نے اس سلسلے میں بڑا قیمتی کام کیا ہے۔ اب چونکہ ان کا بھی موضوع یہ نہیں ہے، وہ تو ایک مناظر ہے، انہوں نے بھی اس مسئلے کو جب سامنے آیا انہوں نے بھی سمجھا کہ بہت اچھی بات سامنے آ گئی، انہوں نے اسے خوب پھیلایا، بہت زیادہ پھیلایا۔ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ پر یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کچھ جزوی حقیقت معلوم ہوتی ہے، کچھ وزن اس میں ہے، باقی اس سے آگے کوئی اس کو ایڈوکیٹ کرنا یا اس کو پھیلانا یا اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں تیقن کا جو اظہار ہے وہ میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اسے بہت پھیلایا، قرآن مجید کی صداقت کے لیے اس کا خوب عام کیا، چرچا کیا، لیکن بعد میں جو خبریں آنی شروع ہوئی وہ بڑی تشویش کا موجب ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص بہائی ہے، بلکہ بہائیوں کا اعلی کار ہے، اصل میں وہ کاپٹک کرسچین ہے، قبطی کرسچین ہے۔ یہ جو کاپٹکس ہیں ایجپٹ کے، ان میں سے ہے، وہ ہے مصری رشاد خلیفہ، اور بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے وہ ہمیشہ سے، ہمیشہ کیا، بہائیوں کی کل تاریخ جو ہے وہ 1 صدی کی ہے تقریباً، اس لیے کہ محمد علی باب یہ پیدا ہوا تھا 1819 میں، وہاں سے چلا ہے یہ 19 کا عدد کہ جو بڑی اہمیت والا ہے، 1819 میں پیدا ہوا، پھر 1819 کی عدد جمع کیجئے، 1 + 8 + 1 + 9 پھر وہ بن جاتا ہے 18، وہ 9 کا ملٹیپل ہے، اور ان کے ہاں یہ لفظ چلا آ رہا ہے۔ پچھلی صدی میں محمد علی باب، جیسے ہمارے ہاں قادیانی متنبی پیدا ہوا، ویسے وہاں پر پہلے یہ محمد علی باب، پھر اس کے مرنے کے بعد ایران میں 3 حصوں میں بٹ گئے، ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جو بہائی بن گئے، بہاء اللہ۔ یہ بہائی جو ہیں یہ کافی ایکٹیو ہیں، ان کے ہال بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کا لٹریچر ہے، اور یہ کافی اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اسے یعنی بہاء اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ کا مظہر بھی مانتے ہیں، نہ معلوم کیا کچھ مانتے ہیں، بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہے۔ ایران سے تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس دور میں، خاص طور پر پہلے بھی ان پر سختی تھی،
وہ محمد علی باب بھی قتل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ قرۃ العین بھی جو اس کی بہت بڑی مریدنی تھی وہ بھی قتل کی گئی تھی ایران میں۔ لیکن یہ کہ باقی وہ سلسلہ اندر ہی اندر خفیہ وہاں چل رہا تھا۔ لیکن یہ جو انقلاب آیا تھا یہاں ایران میں خمینی صاحب کا، اس کے بعد سے تو ان کے اوپر بڑی شدید وہاں پر جو ہے وہ پرسیکیوشن ہوئی، اور یہ سب بھاگ کر پاکستان آ گئے۔ بہت ان کی بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں وہ ان ایرانیوں میں، وہ ایرانی نما قسم کے لوگ جو کہیں بڑے بڑے مکان اور فلیٹس لے کے رہ رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد بہائیوں کی ہے جو وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر آئے۔ ان بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے یہ ایک مقدس عدد ہے، اور در حقیقت انہوں نے یہ سارا کا سارا چکر چلایا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنا، ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا۔ انہوں نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی اور ظاہر کر دیا، اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی اس فتنہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھانا، یہ پیش نظر ہے۔ اس کا پھر جو فتنہ ہونے کا پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر اس وقت آیا جب کہ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ جو رشاد خلیفہ ہے، اور بہت سے لوگ اس کے پیرو ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑے فتنے کی حیثیت سے امریکہ میں اس وقت یہ اٹھی ہوئی ہے تحریک۔ اور اس نے اپنے اسی میتھمیٹیکل آرگومنٹ کے تحت یہ کہا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ جو ہے اس کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، مصنوعی ہیں، وہ اس کا اصل حصہ نہیں ہے، وہ شامل کر دی گئی ہیں، بعد میں فالس ہے۔ اس کے لیے اس نے جو اپنے ثبوت میں جو اس نے ایک بنایا وہ یہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ جو ہے رسول، انفس، رحیم، تولو، اللہ، الہ، رب اور عرش، یہ 8 الفاظ جو ہیں ان کی گنتی دی ہے کہ اگر ان دونوں آیتوں کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 19 کا ملٹیپل بن جاتی ہے، اور ان دونوں کو شامل کیا جائے تو پھر اس میں جو الفاظ آ گئے ہیں اللہ، رب، رسول، اس کے نتیجے میں وہ جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے میتھمیٹیکل سسٹم، اور پھر وہ 19 کا ملٹیپل نہیں رہتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں فالس ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں، یہ بعد میں الحاق کر دیا گیا ہے۔ جب اس حد تک بات پہنچی تو پھر اہل ایمان کا اس پر جو ہے ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو بہت بڑی ایک یعنی فتنے والی بات اور بہت بڑی گمراہی کی تحریک ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے، مولانا عبدالقدوس ہاشمی رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا قیمتی مضمون آیا تھا جو بہت عالمانہ فاضلانہ مضمون بھی ہے، بہت عمدہ مضمون ہے۔ وہ ہم نے جنوری 1987 کے حکمت قرآن میں شائع کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ چونکہ ساؤتھ افریقہ میں احمد دیدات کے ذریعے سے یہ گمراہی بہت پھیل گئی تھی، تو اسی جگہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے البلاغ، اور اس کے ایڈیٹر ارفاق ملک ہیں، ان کا ایک مضمون انگریزی میں وہ بھی ہم نے پورا اس میں شائع کیا تھا ڈاکٹر ابصار کے ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر یہ بہت ہی اہم تحریریں ہیں یہ 2، اور یہ آپ حضرات پڑھنے کی کوشش کریں، بہت معلومات افزا بھی ہے، اور اس موضوع پر اس کی پوری جو ہے خباثت اس پوری تحریک کی وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی، اور انہوں نے کھول کر اس کی پوری جو ہے اس کا پردہ دری کر دی ہے، پردہ اٹھا دیا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے قرآن مجید کی حقانیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ ایک فتنہ تھا۔ البتہ اب اس پر جو آخری بات مجھے کہنی ہے کہ میرا جو وہ رائے تھی میری جو میں نے پہلے ظاہر کی، آیا میں اس پر قائم ہوں یا اس میں کچھ رد و بدل کر رہا ہوں، یہ میں ڈرتے ہوئے اپنی وہ رائے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے ان دروس میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ان باتوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن دیانت کا تقاضا ہے کہ جو بات ہو اس کو انسان بیان کر دے۔ میری جو آخری رائے بنی ہے، میں نے آج وہ پورا مضمون دوبارہ پڑھا ہے، مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب کا بھی، پھر وہ ارفاق ملک صاحب کا بھی، وہ پورا سلسلہ آیا ہے، تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی جزوی اعتبار سے اس کے اندر حقیقت کا پہلو ہے۔ 19 کا یہ معاملہ، اب مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو کہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ 19 نہیں بلکہ 21 ہیں، اس لیے کہ بسم جو ہے بے اسم ہے، الف اس کے اندر موجود ہے چاہے لکھا نہیں گیا۔ قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات انہوں نے بتائے کہ بے اسم ہے، وہاں پر الف بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اس میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس میں کیوں نہیں آیا؟ آخر یہ صدیوں سے ایک رسم الخط ہے کہ جو معین ہوا ہے، تو کوئی بات جو ہے اس کے اندر کسی درجے میں
ایک پارشل ٹروتھ کی حیثیت سے نظر آتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ قاف کا آج میں نے پوری ایکسرسائز کر لی اور وہ بات ثابت ہوئی کہ واقعتاً 57 قاف بنتے ہیں اور اگر کہیں قوم لوط ہوتا تو 58 ہو جاتے. لیکن اصل میں اس سے جو فتنہ بنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دوں. آج میں غور کرتا رہا, میرے سامنے ایک مثال آئی ہے, اس مثال کے حوالے سے وہ بات جو ہے پورے طور پر منکشف ہو جائے گی. جو حضرات فزکس سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ نیوٹن کی فزکس اور نیوٹن کے لاز آف موشن جو آئنسٹائن کے اصولوں اور آئنسٹائن کے نظریے کے بعد تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد وہ معلوم ہو گیا کہ وہ 100% صحیح نہیں ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے. ایک لمیٹڈ سکوپ میں وہ لاز آف موشن آج بھی ویلڈ ہیں اور چلتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ٹوٹل ٹروتھ نہیں ہے. آگے چل کر ایک براڈر پرسپیکٹو میں جب آئنسٹائن کا نظریہ جو ہے اضافیت کا وہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ ایک لمٹ ہے ان کی, ایک لمٹ کی حد تک تو وہ ہولڈ کرتے ہیں, وہ صحیح ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہیں ٹوٹل ریئلٹی نہیں قرار دیا جا سکتا. اب ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ نیوٹونین فزکس کو ماننے والے جہاں جہاں وہ سارے اصول غلط ثابت ہو رہے ہیں وہ کائنات کو غلط کہہ دیتے. کائنات غلط ہے, نیوٹن کے اصول صحیح ہے. یہ ہماری ایکویشنز جو ہیں اس معاملے کے اندر نیوٹن کے اصول کے مطابق صحیح نہیں بیٹھ رہی تو گویا کہ کائنات غلط ہے, نیوٹن کے اصول صحیح ہیں. یا یہ شکل پیدا ہوئی کہ غور و فکر کیا گیا کہ کوئی اور بھی پرنسپل معلوم ہوتا ہے, کوئی اور بھی بنیادی حقیقت ہے جو نیوٹن پر منکشف نہیں ہوئی تھی, این ایڈیشنل ٹروتھ جس کے لیے کہ سرچ کی جائے, تلاش کی جائے تو وہ ایڈیشنل ٹروتھ ہے کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی شکل کے اندر سامنے آیا. معلوم ہوا کہ نیوٹن کے لاز بھی دے آر ویلڈ, لیکن وہ ایک لمیٹڈ سکوپ کے اندر ویلڈ ہے. البتہ ٹوٹل ریئلٹی کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹوٹل ریئلٹی از کریکٹ, لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک نیو تھیوری آف ریلیٹیوٹی لانی پڑی. اسی کو سمجھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی بات, جیسے کہ سائنس کے بہت سے فینومینا ہیں جو جب قرآن مجید میں ریفر کیے گئے تو اس وقت صحابہ کرام انہیں نہیں سمجھ سکتے تھے, اس لیے کہ سائنس کی معلومات اس وقت اتنی تھی نہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, ہدایت انہوں نے سمجھی اور پوری سمجھی, اور قرآن کا عملی پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل اگزامپل سے واضح کر دیا, اسی کو پکڑنا ہے. عضوا علیہ بالنواجذ, مضبوطی کے ساتھ دانتوں کے ساتھ پکڑنا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں سائنٹیفک فینومینا کا جو تذکرہ ہے اس کے اعتبار سے وہ آیت ہمارے لیے رہنما رہے گی ہمیشہ کے لیے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس اعتبار سے اگر مورس بکائی نے یہ کام کیا کہ کتاب لکھی کہ اب تک جتنی بھی سائنٹیفک انوینشنز ہوئی ہیں یا سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں, جو بھی حقائق دریافت ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے جو قرآن مجید سے کہیں ٹکراتی ہو. تو یہ یقیناً ایک بات ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب امام راضی نے تو یہ لکھا ہے, ہم یہ کیسے مان لیں. امام راضی آج سے 800 برس پہلے کے آدمی ہیں, اس وقت جو بھی معلومات تھی, فلکیات وغیرہ کا جو علم تھا, اسی کے حوالے سے وہ تفسیر کر سکتے تھے. قرآن مجید کے جو سائنٹیفک فینومینا کی تفسیر ہے اس میں ہم اپنے متقدمین کو نہیں پکڑیں گے, بلکہ جیسے جیسے بات آگے چل رہی ہے اس کو سمجھیں گے. البتہ قرآن کا عملی پہلو, اس میں بیک باہر پیچھے جاؤ اور پیچھے ہٹو, یہاں تک کہ پہنچ جاؤ دور رسالت تک. ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس پر پہنچ جائیے. تو عملی اعتبار سے جتنا پیچھے جا سکے پیچھے جائیے, لیکن فکری علمی اعتبار سے سائنٹیفک فینومینا خاص طور پر اس کے اعتبار سے آگے بڑھیں. ود دی مارچ آف سائنس آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح کی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 19 کے عدد کی کوئی اہمیت ہو اور اس میں کچھ پارشل کنونسنگ جو ہے ڈیٹا کچھ فراہم ہوتا ہے تو ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. باقی یہ کہ اس کو ہم مان لیں اصل اور اب قرآن کو چھیلنے پر آ جائیں, یہ فتنہ ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو مانیں اصل اور اٹل. البتہ یہ کہ یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میتھمیٹیکل نظام کا کوئی اور فیکٹر بھی ہے, کوئی اور ایلیمنٹ بھی ہے
کہ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، شاید اس سے ایکسپلین ہو جائے اور وہ بات واضح ہو جائے، لیکن یہ کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، ویسا ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہے ہمارا یقین، یہ ہے ہمارا ایمان۔ اس میں ذرا تزلزل ہو جائے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے۔ اصل یہ ہے، اصل کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے، اصل کوئی سائنس نہیں ہے، وہ تو اصل تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ 7 سماوات کی ابھی ہمیں خبر نہیں ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، آگے چلیں گے، بات کھل جائے گی، ہمیں یقین ہے کہ بات جب کھلے گی تو واضح ہوگا یہ تھی وہ بات، کوئی نہ کوئی 7 کا فنومینن آئے گا کہ ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے 7 سماوات اس لیے کہا تھا۔ اس طرح میں نے کہا 19 کی عدد کی کوئی حقیقت کھلے گی، یقیناً اہل کتاب کے ہاں بھی کہیں اس کا تذکرہ ملے گا، لیکن اس کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب تمام ان کا لٹریچر آدمی کھنگال جائے، اور بہت سی چیزیں ان میں سے اب ناپید بھی ہے، ملتی بھی نہیں ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سابق میں اس کا تذکرہ موجود تھا۔ اور اگر 19 کی عدد کا کوئی تعلق جو ہے قرآن مجید کی کوئی ریاضیاتی ہے، کوئی اگر ہے اس کا کوئی بلو پرنٹ، تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم اس بنیاد پر رد کر دیں کہ یہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ نظم قرآن کے ضمن میں ہم مانتے ہیں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر مولانا اصلاحی صاحب نے جو پیش قدمی کی ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن مجید کے یہ 7 گروپ، مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی، اس کا کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا جو ہمارے متقدمین ہیں، یا یہ کہ خود فراہی اور مولانا اصلاحی سے پہلے اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں انٹرسپرسڈ کر دی گئی ہیں مکی اور مدنی صورتیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا ترتیب نزولی سے قرآن ہوتا، چلیے پوری ترتیب نہ ہوتی، پہلے ساری مکی ہو جاتی پھر ساری مدنی ہو جاتی، چلیے اگر مدنی پہلے لالی تھی پہلے ساری مدنی ہو جاتی پھر ساری مکی ہو جاتی، نہیں، کوئی حکمت ہے اس میں۔ اور اس کو اگر آج مولانا فراہی کے مکتب فکر کے ذریعے سے یہ بات لوگوں نے جانی ہے تو ٹھیک ہے، جو بھی حق ہے اس کو ہم قبول کریں گے کہ واقعی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 7 گروپ ہیں، ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، ایک جیسے تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی مضمون کا ایک رخ اس گروپ کی مکی صورتوں میں آیا ہے اور اسی مضمون کا دوسرا رخ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ ہر گروپ کا ایک عمود، پھر ہر صورت کا ایک عمود، یہ یقیناً ایک نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے نہ امام راضی کے علم میں تھا نہ امام زمخشری کے علم میں تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ اس کے عجائب جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع من العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کہ اس وقت بھی میں نے کوئی حد سے زیادہ اعتدال سے بڑھ کر اس نظریے کی تائید نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ ایک جزو کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے اصل مان لینا، اس اور جو جس کو ہم کہتے ہیں اصول موضوعہ، اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید کو چھاننا پھٹکنا اور اس کی کچھ کمی بیشی کا ثبوت، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ایک بات آپ سے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا باطل بھی مجبور ہے، محتاج ہے اس کا کہ حق کے کسی ایلیمنٹ کو لے کر اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ باطل محض کہیں نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے باطل کو بھی ضرورت ہے حق کے کسی ایلیمنٹ کی ٹو سٹینڈ۔ باطل کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں، بلکہ اصل معنی میں تو باطل کا وجود ہی نہیں، باطل کا کوئی وجود نہیں، اسے اپنے وجود کے لیے حق کا کوئی ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے، اس کے گرد وہ اپنا باطل کا تانا بانا، اپنا جالا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ باطل کا تانا بانا جو ہے، اس میں کوئی ایلیمنٹ تھوڑا سا حق کا ہونا، یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ اس حد تک بات اگر 2-4 شواہد بھی ایسے ہوں، اگر گنتی کرنا آسان نہیں ہے، اس نے تو وہ دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ آئے ہیں حروف، ان میں سے بعض مثلاً سورہ اعراف، اب اس میں جو حروف آئے ہیں صاد وغیرہ، الف لام میم صاد، اس نے ثابت کیا ہے، اب گنتی کرے کوئی، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو تو میں نہیں سمجھتا، میں نے حروف مقطعات ہی کے ضمن میں یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ یہ بھی کوئی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے ایسی کلی حقیقت مان لینا
کہ اس پر اب ہم قرآن مجید کے بارے میں فیصلے کرنے لگے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اب تو ظاہر بات ہے کہ اس کا فتنہ ہونا بھی نمایاں ہو چکا، چنانچہ شیخ احمد دیدات کی طرف سے بھی اپنی بات کی، پھر انہوں نے اس پر رجوع کیا اور پھر اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ شائع کرایا گیا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، یہ شخص تو بہت بڑا فتنہ نکلا ہے اور بہت بڑی گمراہی جو ہے اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں میں اس حد تک نہیں گیا تھا، اور آج بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی درجے میں کوئی جزوی طور پر کوئی میتھمیٹیکل نظام قرآن کا ہونا یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں مزید تلاش کرنا ہوگا، اس کی حقیقت قرآن کو ما بین الضفتین اپنی جگہ پر الحق مانتے ہوئے پھر یہ کہ مزید تحقیق کریں تو شاید اس کا کوئی اور فیکٹر ایسا سامنے آ جائے کہ جس سے وہ نظام جو ہے پورے طور پر وہ واضح بھی ہو جائے، اس کی پوری ایکسپلینیشن بھی ہو جائے، اور یہ کہ قرآن کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں بہرحال آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ حکمت قرآن کا یہ پرچہ، بہت چند پرچے یہاں ہمارے یہاں نکلے ہیں، میں نے کہا تھا کہ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں گے ان کے لیے تو شاید 20-25 کتنے پرچے ہیں، تو یہ جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں، صرف 1 روپیہ اضافی ہم آپ سے لیں گے، 4 روپے کی بجائے 5 روپے، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میثاق تازہ جو ہے جمعے میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہوں نے تو ان کے علم میں ہے، میں نے کہا تھا اس کو ایک تحریک کی حیثیت سے آگے پھیلائیے، پہنچائیے، خاص طور پہ تبلیغی جماعت کے حضرات کو، کہ ان پر یہ حقیقت منکشف ہو کہ محض امر بالمعروف نہیں، قرآن مجید میں امر بالمعروف کے ساتھ نہی منکر بھی لازم ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کے بغیر یہ گاڑی جو ہے 2 پہیوں پر چلے گی، آگے نہیں بڑھ سکتی اگر ان میں سے ہم نے ایک کو اس میں سے ساقط کر دیا۔ تو اس پر چونکہ اس موضوع پر نہ صرف یہ کہ میری ایک بڑی ایک وقت میں کسی وقت آمد ہوتی ہے طبیعت کی، ایک اچھی تقریر ہو گئی تھی وہ ہے، بلکہ اس میں حوالہ ہے شیخ التبلیغ جو امیر تھے مولانا محمد یوسف صاحب کی تقریر کا، جو انہوں نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے کی، رائے ونڈ میں، لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے اور رائے ونڈ میں 3 دن پہلے کی وہ تقریر ہے، اس کا ایک طویل حوالہ اس میں موجود ہے تاکہ ان حضرات پر حجت جو ہے انہی کے ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے قائم کی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر آج آپ کو مل جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔